علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 10 مارچ بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 84 تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 83 تک جاری رہے گا، 84 نہیں ہوگا، 83 تک کہہ دے انشاءاللہ۔ وہ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ منافقین جب صحابہ کرام کو جہاد میں کوئی فتح ملتی تھی تو کہتے تھے یقولون ھذہ من عندک، یہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ صحابہ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو یقولو، یہ منافق کہتے تھے کہ ھذہ من عندک، ہاں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر صحابہ کو کوئی کامیابی ہوتی تو یقولو ھذہ من عند اللہ، کہتے تھے جناب یہ ہے اللہ کی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور اگر انہیں کوئی مصیبت آ جاتی، شکست ہو جاتی جیسے غزوہ احد میں ہوئی ہے، تو یقولو یہ کہتے تھے ھذہ من عندک، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ کل آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ہر حالت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔ اب آج کی آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچے آپ کو بھلائی، آپ کو اچھائی، آپ کو ترقی، فمن اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے، بولیے یہ ہے اللہ کی طرف۔ وما اصابک، اور اگر مصیبت پہنچے، وما اصابک اور جو پہنچے آپ کو، من سیئۃ تکلیف، مصیبت، پریشانی، فمن نفسک، تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بولیے وہ تمہاری اپنی طرف۔ اب منافقوں نے یہی بات کی تھی پر بطور طرز، بولیے بطور اللہ تعالیٰ بطور قانون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتا، میں تم پر مصیبتیں نازل کرنا نہیں چاہتا، اگر ہوتی ہیں تو وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ذرا سارا مجمع بولے تمہارے اعمال کا۔ اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ویسے یہ قانون کلی نہیں ہے، بڑے بڑے نبیوں پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، بولیے بڑے بڑے نبیوں پر بھی مصائب دکھ آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تنگیاں تکلیفیں نبیوں کو آئی ہیں۔ فالامثل، آپ نے فرمایا الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنی پریشانیاں دکھ اس کو پہنچے گی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے پریشانی آ گئی، مر گئے، حالات خراب ہو گئے، اور جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مصیبت پھر ایویں تو نہیں نہ آئی۔ تو سنیے، مصیبت آتی ہے، ہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ خوشیاں میری طرف سے ہے، کیونکہ اعمال کا نتیجہ خوشی نہیں ہے۔ ہمیں جو مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ اب آگے سے بندے کہتے ہیں جی عمل نہ کرے پھر سزا تو ملے گی، میں نے کہا بھی وہ عمل بھی اللہ کا فضل ہے۔ کیوں جی؟ عمل بھی اللہ کا فضل ہے۔ اب اگر زیادہ لوگ نہیں آئے تو آپ جو آئے ہیں تو سمجھ لیں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے فضل سے آئے بیٹھے ہیں، آپ حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا ما احد یدخل الجنۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا برحمت اللہ، حضور نے فرمایا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی۔ میں نے کہا سارے بولے پھر تجھے ڈنڈی مار دے ہو، اور تو فیصلہ بھی کوئی نہیں، حساب کتاب بھی کوئی نہیں، ویلے ہو تو بولو ماشاءاللہ۔ کوئی بھی تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف اللہ کی رحمت سے، یعنی جو بھی جنت میں جائے گا بولیے اللہ کی رحمت سے۔ تو قیلہ ولا التا، تو بولے لوگ صحابہ
یا رسول اللہ کیا آپ بھی جو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ قال ولا انا، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس نے مجھے اپنی رحمت دے کر مجھے جہانوں کے لیے رحمت تو بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا جی، اور اب سنیے، ما من مصیبت، حضور نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تصیب المسلم الا کفر اللہ بہا عنہ حتی شوکۃ یشاکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے، جب وہ پہنچتی ہے تو پھر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا جو تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی چبھن سے جو تمہیں درد ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث سنیے، عن ابی موسیٰ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تصیب عبدا لکبۃ فما فوقها وما دونها الا بذنب وما یعفو اکثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سے گناہ تو ویسے ہی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہہ دیجئے جی سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں خوشیاں مل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہو سبحان اللہ۔ یہ للناس لام استغراقیہ ہے، اے میرے محبوب ہر دور کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان کے لیے میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے خوشیاں چاہتا ہے تو وہ آپ کی دامن رحمت میں آ جائے، آپ سے جو دور ہے اس کو خوشیاں نصیب ہے، بے شک وہ چاند پر بھی پہنچا ہے ناکام ہے، اور آپ کے جو قریب ہے وہ آگ کے انگاروں پر بھی لٹ جائے پھر بھی چلے گا، مکہ کی گلیوں میں چپل کی آواز حوروں کو سنوا دوں گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس پر گواہ ہے، بولیے اللہ اس پر گواہ ہے۔ مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ بس ایک نکتہ دیتا ہوں، میرے مہمان آپ سے خطاب کریں گے، بس میں بات بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ سارے ساتھی بولے جی اللہ کی۔ کیوں؟ یہی تو مسئلہ تھا پورے مذہبوں میں لڑائی کا، اللہ ہے کون، اللہ کہاں ہے؟ عیسائیوں نے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کی بیوی بنا چھوڑی، استغفر اللہ، اللہ کا پتر بھی قرار دے دیا۔ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عزیر علیہ السلام، وہ چونکہ 100 سال بعد زندہ ہوئے تھے نا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ چاند ستاروں کو اللہ کی بیٹیاں مشرکین مکہ نے بنا دیا۔ مجوسیوں نے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگ کی پوجا شروع کر دی، اللہ کی رت کوئی نہیں، اللہ کی جہت کوئی نہیں، سمت کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا خاندان کوئی نہیں، کسی کے قبیلے اس کا قبیلہ کوئی نہیں، کسی نے اس کو جنا نہیں، کسی کو اس نے جنا نہیں، تو کیسے ڈھونڈے؟ اللہ کہتا ہے چھوڑو، آ جاؤ در مصطفیٰ پر، اور اگلا زور تو تھوڑا بڑھتا ہے پر تھوڑی مرضی ہے، آ جاؤ نا میرے نبی کے در پر۔ مجھے کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ مجھے کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ میں تمہیں نہیں ملوں گا رتوں میں، نہ بدل، نہ تمہیں سمتوں میں، نہ جہتوں میں۔ ہاں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ذات ہوں جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ تو مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جو ان کا غلام ہے وہ میرا غلام ہے، جو ان کا وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے۔ ومن تولی، اور جو آپ سے منہ پھیر لے، بولیے جو آپ سے منہ پھیر لے، آپ کے دین سے منہ پھیر لے، تو فما ارسلناک، تو پھر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم حفیظا، ان پر پاسبان بنا کر، نگہبان بنا کر، آپ ان کو چھوڑ دیں پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ دعوت دیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، مگر جو منہ پھیر لے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ دین اللہ کا ہے، پھر اللہ جانے وہ جانے۔ ایک مسئلہ تو مکمل ہو گیا جی۔